وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونق افروز علماء اعظام، محترم ناظرین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عارف باللہ، شیخ الاسلام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، بانی جامعہ، آپ کے کیا کہنے، آپ کے علوم کے کیا کہنے، آپ کے منزلت کے کیا کہنے اور آپ کی شان کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم دینیہ میں مہارت تامہ، مہارت کاملہ عطا فرمائی. آپ کو علوم دینیہ میں مہارت کاملہ حاصل تھی، اور دوسری جانب آپ علوم دنیاویہ میں بھی آپ یکتا تھے. آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ میڈیکل سائنس کے اور سائنس کے ویوز اور کانسیپٹس اور ایگزامپلس کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں. آپ مقاصد الاسلام اٹھا لیجئے، حضرت کی تالیف تصنیف ہے کہ حضرت نے جگہ جگہ مقاصد الاسلام کے پر آپ نے سائنس کے تحقیقات کو پیش کیے ہیں، سائنس کے ویوز کو پیش کیا ہے، سائنس کے کانسیپٹس کو پیش کیا ہے. اس کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو بتایا ہے، کرامت کی حقانیت کو بتایا ہے اور معجزات کو ثابت کیا ہے. اس کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان اینسٹائن کے بارے میں آپ حرارت معدے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ایک معجزے کو ثابت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حکمائے سابقہ حرارت معدے کے بارے میں بہت اہمیت رکھتے تھے. حرارت معدے کے بارے میں وہ اس لیے اہمیت رکھتے تھے کہ یہ میڈیکل سائنس سے بہت زیادہ خاص تعلق اور خاص کنسرن اس کا تھا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب گوشت کو آگ پر رکھ دیا جاتا ہے گلانے کے لیے تو آگ کی حرارت گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور یہاں تک کہ ریشے ریشے کر دیتی ہے. لیکن ریشے کرنے کے باوجود بھی گوشت کی حقیقت اپنی جگہ باقی رہتی. کوئی اگر دیکھتا تو کہہ سکتا کہ یہ گوشت ہے، یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، یہ گوشت کے ریشے ہیں. لیکن معدے کی حرارت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ معدے کی حرارت اور انٹسٹائن کی حرارت کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی غذا اس میں جاتی ہے تو اس کی حرارت کا عالم یہ ہے، اس میں جو ایسڈ ہوتا ہے کہ اسے ایسا گلاتا ہے کہ اس کی شکل بھی باقی نہیں رہتی، اس کی صورت بھی باقی نہیں رہتی. دیکھیے یہ معدے کے اندر یہ حرارت موجود ہے، یہ ایسڈ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے کہ معدے کے اندر یہ حرارت موجود ہے. یہ حرارت غذا کو تو گلاتی ہے، جلاتی ہے، لیکن معدے کو ذرا دھکا نہیں لگتا ہے، معدے پر ذرا اثر نہیں ہوتا ہے. یہ مثال میڈیکل سائنس کی اور میڈیکل ویو کو آپ پیش کرتے ہوئے اس مثال کے ذریعے آپ معجزے کو ثابت کرتے ہیں. کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ معدے کے اندر کی جو حرارت ہوتی ہے وہ حرارت معدے کو نہیں پگھلاتی، معدے کو نہیں جلاتی اور معدے کو ختم نہیں کرتی. حالانکہ اس کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے جسم سے اور جسم کے کسی عضو پر رکھ دیا جائے تو وہ عضو جلا کر خاک کر دے گا. یہ اس کے اندر ایسڈ کے اندر اتنی خاصیت ہوتی ہے اور اتنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں اس ویو کے ذریعے آپ یہ بات ثابت کرتے ہیں، معجزے کو ثابت کرتے ہیں کہ معدے کے اندر کی حرارت معدے کے اندر رہ کر معدے کو ذرا نقصان نہیں پہنچائی. تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں صحیح سالم رہے اور نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دھکا نہ پہنچا سکی. یہ کیسے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ معدے کے اندر معدے کی حرارت اور گرمی اس کی ایسڈ معدے کو نہیں اثر کری، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کے اثر کو بے اثر کر دیا.
اب مثال میڈیکل سائنس کی آپ نے دی ہے، یہ ایک ہی مثال ہے، ایگزامپل ہے، ایک ہی مثال کے ذریعے آپ نے معجزے کو ثابت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی مثال کے ذریعے آپ نے عقیدہ کو بھی ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا؟ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ معدے کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، وہ حرارت کا عالم یہ ہے کہ وہ غذا کو تو پورا اس طرح سے گلا دیتا ہے کہ وہ اس کی شکل و صورت باقی نہیں رہتی، لیکن معدے کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اندر جو گلتا ہے، اندر جو ایسڈ کے ذریعے جو شکل و تبدیل ہوتی ہے، اس کے آثار باہر نمودار نہیں ہوتے۔ اب اس کے ذریعے آپ یہ بات بتاتے ہیں کہ کوئی گناہگار مردہ پڑا ہوا ہو اور اس کو عذاب ہو رہا ہو، عذاب کی آگ اسے لگی ہوئی اور اس کے آثار باہر نظر نہ آ رہے ہو، تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ اس طرح سے ممکن ہے جس طرح سے معدے کے اندر حرارت ہوتی ہے اور غذا کو گلا دیتی ہے، اور اس کے غذا کے آثار باہر نمودار نہیں ہوتے، لیکن وہ برابر وہ غذا جل رہی ہے، برابر وہ غذا جل رہی ہے، لیکن باہر والوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس طرح سے گل رہی ہے، کس طرح سے وہ شکل تبدیل کر رہی ہے۔ اسی طرح سے گناہگار مردہ پڑا ہوا ہو اور اس پر عذاب ہو رہا ہو، اس کے آثار باہر نمودار نہ بھی ہو، تب بھی یہ ممکن ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تعزیزان گرامی، شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمت و رضوان بہت عظیم شخصیت ہے، آپ کو چند الفاظ میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ نے میڈیکل سائنس کے ویو اور کانسیپٹس اور ایگزامپلس کے ذریعے آپ نے اسلام کی حقانیت کو ثابت فرمایا، اور یہاں پر ایک ہی مثال کے ذریعے، ایک ہی ایگزامپل کے ذریعے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ بھی ثابت فرمایا، اور اسی ایگزامپل کے ذریعے آپ نے عذاب قبر کو بھی ثابت فرمایا۔ تو ایک ہی ایگزامپل سے معجزہ بھی ثابت ہے، اور ایک ہی ایگزامپل سے آپ نے عقیدہ کو بھی ثابت فرمایا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمت و رضوان۔ آخر میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں علوم دنیا میں مہارت تامہ عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ علوم دنیاوی میں مہارت تامہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور وجہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔